آپ نے فیصلہ پڑھ لیا، اس کے جو سیاسی محرکات ہیں اور جو سیاسی اثرات ہیں آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، تو آپ کی کیا ٹیک ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ تھینک یو سو مچ خاور صاحب. میں نے فیصلہ بھی دیکھ لیا. اصل میں آج کل جو موضوع ہے اس پوری بحث میں جتنا بھی ہے اس کے اندر جو ایک ریزلٹ نکالا جاتا ہے مختلف حوالوں سے وہ یہ ہے کہ کسی حوالے سے بھی جو الیکشن کی تاریخ ہے 8 فروری وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پٹیشن فائل کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے اس میں مین آبجیکشن یہ تھا کہ جو بیوروکریٹک ایک اینگل ہے اس کو مائنس کیا جائے، اور جس طرح پہلے الیکشن جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جاتے تھے اور اس میں جوڈیشل آفیسرز کو رکھا جاتا تھا اور ان کو ذمہ داری سونپی جاتی تھی، میرے خیال میں کہ پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ وہ بائسنس اور جو پارشل ایک وہ ایٹیچیوڈ وہ جس کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں، تو نجفی صاحب کا آرڈر بھی یہ ہے کہ سب پارٹیز کو لے کے وہ چلا جائے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نتیجہ یا کوئی بھی ایسا انفرنس اس سے اگر ڈرا ہو رہی ہو کہ اس کی وجہ سے الیکشن کو جو اس کا شیڈول ہے جو 8 فروری کی تاریخ ہے وہ متاثر ہو، تو اس کو زائل ہونا چاہیے فوری طور پر. کیونکہ میرے خیال میں کہ پاکستان کے اندر صدر پاکستان، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن یہ 3 ایسے ادارے ہیں کہ جن سے بڑا الیکشن کے حوالے سے شاید کوئی ادارہ نہیں ہے. تو جب انہوں نے ایک تاریخ دے دی ہے تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کو کوئی بھی ادارہ اس طرح انٹرپریٹ نہ کرے کسی بھی فیصلے کو کہ وہ 8 فروری کی جو تاریخ ہے وہ متاثر ہو. تو بطور وکیل بھی اور بطور بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی میں اس حوالے سے بالکل کلیئر ہوں کہ الیکشن کو جو تاریخ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اسی میں پورے ملک کا جو ایک پروسیس ہے اور پورا ملک ہے اس کی بات. ویسے تو کیسے امام صاحب اس فیصلے کے بعد آپ کو پتا ہے آج الیکشن کمیشن جو ٹریننگ کروا رہا تھا آر اوز کی، ڈی آر اوز کی، تو وہ تو انہوں نے ابھی اس کو روک دیا ہے، تو اثر تو یقینی طور پر پڑے گا. ظاہر ہے ایک معاملہ چلے گا، اس کے اوپر سنوائی ہوگی، آپ دیکھیں یہ کیس کس کروٹ بیٹھا ہے، تو اس کا بھی یہ جو ٹائم ضائع ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اصل میں تو یہ فیصلہ جب کیا گیا تو ضرور اس چیز کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو وقت ضائع ہوگا، جو ٹریننگ کو سکیجول ہے وہ نیا وہ جاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹائم اتنا تھوڑا رہ جائے گا. ابھی بھی میرے خیال میں کہ آپ دیکھیں کہ آج کے بعد 2 مہینوں سے شاید جو ہے وہ کم ٹائم ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ فیصلہ کرنا بھی ہے، کوئی ایسی پٹیشن آئی بھی ہے، تو اس میں کوئی بھی انٹرم آرڈر دینے کی بجائے اس کو فوری طور پہ فکس کر کے اس کو فائنلی ڈیسائیڈ کر کے جو ڈائریکشن دینی ہے وہ ایشو کر دینی چاہیے. کیونکہ ابھی تو یہ ہائی کورٹ میں موجود ہے، اگر اس کے خلاف کہیں اوپر اپیل جائے گی یا اس کے اوپر معاملہ ہوگا تو پھر یہ معاملہ مزید تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ اس کی وجہ سے جو پروسیس رکا ہے ٹریننگز کا اور الیکشن کمیشن نے جو تیاری کرنی ہے اس حوالے سے اس کا اثر ضرور اس تاریخ کے اوپر پڑے گا. اور جو ہم بالکل یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی ایک عبوری حکم ہے، یعنی جو سسپینشن آف جو ان کی نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کا، کوشچن یہ ہے کہ کیا اس عبوری حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر چیلنج کیا جا سکتا ہے تو اگر سپریم کورٹ میں وہاں پر یہ معاملہ پھر کتنی دیر میں ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 54 دن جو ہیں 17 تاریخ 16 تاریخ کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے رہ جائیں گے 8 فروری میں، تو 17 سے 54 دن لگائیں تو 8 فروری بن جائے گا. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کے لیے. تو اگر ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے یعنی وہ نوٹیفیکیشن یا وہ بحالی نہیں ہوتی اس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن تو تاخیر کا شکار ہو گئی ہے. جی بالکل درست ہے، اور وہ جو پروویژنز ہیں وہ چونکہ مینڈیٹری نیچر کی ہیں ان کو لازمی فلفل کرنا ہے، تو اس کا اثر ضرور اس پہ پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو فوری طور پہ سپریم کورٹ میں اگر اپیل جاتی ہے تو وہ کل جمعہ ہے، منڈے کو بھی ٹیک اپ ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر جس طرح دوسرا فیصلہ آیا کہ جب تک جو ہے وہ فائنل ڈیسیژن نہیں ہوتا وہ پروسیس کنٹینیو رہے کورٹس میں بھی، تو اس کے اندر بھی یہ ہو کہ جب تک فائنل وہ کوئی نہیں آ جاتا پروسیس جو ہوگا وہ کنٹینیو رکھا جائے، جو ٹریننگز کا اور وہ جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے. کیونکہ اصل میں تو یہ پوری پروپوزیشن جس پوائنٹ کے اوپر ریوالو کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے اور بائسنس نہ ہو. بہت شکریہ کیسر امام صاحب. اور یقینی طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن ہے اور ود دا کنسنسس آف الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر پاکستان کے الیکشن جو ہے 8 فروری کو ہی ہونا ہے، اور یہ پتھر پہ لکیر سمجھی جائے. اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ جو روک رکاوٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے سامنے آئی ہے اس کا جو حل ہے جو ہے وہ نکال لیا جائے گا. ملک احمد خان صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ کامنٹ کیا، سنیں ذرا. یہ پٹیشن پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے جو انتخابات کو
روکنے کے لیے تحریک انصاف ایک طرف تو باہر باجا بجاتی ہے کہ جی ہمیں انتخاب نہیں مل رہا، تو جب انتخاب مل رہا ہے تو آپ بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم انتخابات نہیں چاہتے، تو آج تحریک انصاف کورٹ میں جا کر پورے پولیٹیکل پروسیس کو روک رہی ہے۔ اگر اب انتخاب رک رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی اس درخواست پر، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے ایگزیکٹو پر،